اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین ام اتخذ کیا اس نے بنا لیا ہے مما اس میں سے یخلق جو اس نے پیدا کیا ہے کیا اس نے بنا لیا ہے مما اس میں سے یخلق جس کو وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیاں کیا اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں؟ جس طرح کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنی اولاد ہی بنانی ہوتی، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، اولاد کی ضرورت ایک کمزوری ہے، اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تو تم یہ کیسے اللہ کے بارے میں سوچتے ہو اور کیسی تقسیم کرتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو؟ اگر اللہ نے اپنی اولاد ہی بنانی ہوتی اپنی مخلوق میں سے تو کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں چننی تھی؟ وَأَصْفَاكُمْ اور اس نے تمہارے لیے چنے ہیں بالبنین بیٹے، تمہارے لیے اس نے بیٹے چنے ہیں کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرو اور تم اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ تو یہ عقلی اور نقلی کسی بھی لحاظ سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا یہ درست نہیں ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
جس چیز کی وہ مثال بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے، جس چیز کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں نا، کہ فرشتوں کو رحمان کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس وقت ان کی صورت دیکھنے کے قابل ہوتی کہ کیا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس کی جو یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلا بطور مثال، یعنی رحمان کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری ملتی ہے تو کیا صورتحال ہو جاتی ہے؟ ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو چہرہ ہے بیٹی کی خوشخبری سن کر ساری مسکراہٹیں، ساری چہرے کی چمک دھمک، چہرے کی ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خوشی کی خبر سنتا ہے تو چہرے پہ دمک آتی ہے، چمک آتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے۔ جب غمی کی، افسوس کی، غم کی، پریشانی کی خبر سنتا ہے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یہاں اللہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو ظل وجہہ مسودا، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے۔ ظلہ ہونا یا دن میں ہونا، دن کے وقت ہونا، دن کے وقت اس کا چہرہ مسوداً سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ اشکال ہے کہ رات کو سیاہ نہیں ہوتا، صرف دن کو سیاہ ہوتا ہے، تو کیا رات کو چمکنے لگ جاتا ہے؟ صورتحال تو رات کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن چہرے کی سیاہی اور چہرے کی سفیدی کا واضح ہونا دن کو ہوتا ہے۔ رہتا تو رات کو بھی وہ اداس ہی ہے، رات کو بھی وہ مرجھایا سا رہتا ہے، رات ہو یا دن ہو، لیکن اس کا مرجھانا، اس کی پریشانی، اس کے چہرے کی سیاہی، اس کے چہرے کی سلوٹیں، یہ زیادہ تر دن میں نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے یہاں دن کی بات کی ہے۔ ظل وجہہ، دن کو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسوداً سیاہ، وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ غصے سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ بیٹی کی خوشخبری سنتا ہے تو غصے سے بھر جاتا ہے، اتنی اس کو نفرت ہے بیٹیوں سے، اور اپنے اللہ کے لیے بیٹیاں متعین کرتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی حالت دیکھو کہ رحمان کے لیے بیٹیوں کی مثالیں دیتا ہے، اور اپنے لیے اگر گھر میں بیٹی ہو جائے تو پھر چہرے پہ 12 بج جاتے۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا جس کی نشو و نما ہوتی ہے فی الحلیات، زیورات میں، زیور میں، اوَمَن يُنَشَّأُ، کیا وہ جس کی نشو و نما ہوتی ہے فی الحلیات، زیور میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جو جھگڑے میں اپنا موقف واضح کرنے والی بھی نہیں ہے، کیا وہ جس کی نشو و نما ہوتی ہے زیور میں، یہ اس آیت میں عورت کی 2 خصلتیں بیان ہوئی ہیں، عورت کی 2 کمزوریاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو کمزوری یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کی نشو و نما زیور میں ہوتی ہے۔ یہ کمزوری کیسے ہے؟ عورت کا حسن اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ زیورات پہنتی ہے، زیور کے بغیر اس کا حسن ناقص رہتا ہے۔ جتنی بھی حسین ہو، اس کا زیور تب مکمل ہوگا، اس کا حسن، جب وہ زیورات پہنے گی۔ لیکن مرد
اس کمزوری سے پاک ہے، اس کا حسن، اس کا جمال بغیر زیورات کے بھی مکمل ہے، اس کو زیورات کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کو زیورات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ نقص پایا جاتا ہے اور کمزوری پائی جاتی ہے عورت کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے رحمان کے لیے وہ چنا جس کے اندر ایک یہ کمزوری ہے کہ ابا من یونشأ فی الحلیہ، کیا جس کی نشو نما زیور میں ہوتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور حالانکہ وہ غیر مبین، وہ جھگڑے میں اپنے موقف کو، اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر پاتی، یہ مخلوق کی طرف ہے۔ یعنی کہیں بھی جھگڑے میں بات کرنی پڑ جائے عورت کو تو وہ پزل ہو جاتی ہے، مرد کی نسبت عورت جو ہے پزل ہو جاتی ہے، وہ اپنا موقف کھول کے نہیں بیان کر سکتی، لیکن مرد ہر میدان میں جو ہے وہ خم ٹھونک کے بات کرتا ہے، ہر میدان کے اندر۔ یہ مرد میدان بھی ہے، یہ مرد مجاہد بھی ہے، یہ صاحب ہمت بھی ہے، صاحب عزم بھی ہے، جبکہ عورت کمزور پیدا کی گئی، وہ جھگڑے اور بحث میں اپنا موقف کھول کے نہیں بیان کر سکتی، بلکہ اس کا سارا زور رونے پہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات اس کو کرنی پڑے وہ رو پڑتی ہے، جبکہ مرد کی یہ کیفیت نہیں، یہ بھی کمزوری ہے عورت کے اندر۔ تو یہ دو کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو جو ہے وہ خالق و مالک کی جو ہے نا اولاد بنا دی، بیٹیاں اس کی اولاد متعین کر دی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے، ان کافروں نے فرشتوں کو بنا دیا، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں، ان کافروں نے فرشتوں کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ کون سے فرشتے؟ الذین ہم عباد الرحمن، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں، وہ رحمان کی مخلوق ہیں، وہ رحمان کے عاجز بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں، اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، قیامت کے قائم ہونے تک لگے رہیں گے، نہ تھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ اکتے ہیں، اپنے رب کی عبادت سے نہ تھکتے ہیں نہ رکتے ہیں، نہ ان کے اندر تھکاوٹ آتی ہے، نہ وہ اکتاتے ہیں، لگاتار عبادت کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو پھر وہ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اتنے سجدے کیے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم تیری صحیح عبادت نہیں کر سکے، وہ تو عباد الرحمان ہیں، یہ ظالم ان کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو، کیا بنا دیا؟ اس کا مفعول آگے، دوسرا مفعول آگے آ رہا ہے، اناسا، کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اناسا مؤنث بنا دیا۔ الذین ہم عباد الرحمن، وہ جو رحمان کے بندے، اشہدوا خلقہم، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ وہ مذکر و مؤنث کی صفات سے پاک ہیں، وہ مذکر و مؤنث کی جو صفات ہیں ان سے بلند و بالا ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے عبادت گزار ہیں، انہوں نے ان کو مؤنث بنا دیا۔ تو ان کے پاس فرشتوں کے مؤنث ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اشاہدو، کیا یہ حاضر تھے؟ خلقہم،
جب فرشتوں کی تخلیق ہو رہی تھی، جب فرشتوں کی پیدائش ہو رہی تھی، جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، فرشتوں کو بنا رہا تھا، تو کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ جو فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں، فرشتے سب عورتیں ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ اشاہدو، کیا یہ حاضر تھے؟ خلقہم، ان کی تخلیق کے وقت، ان کی پیدائش کے وقت کیا یہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کی گواہیوں کو لکھا جائے گا۔ یہ جو گواہیاں دیتے ہیں یہ ان کی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ گواہی کس دلیل کی بنیاد پر دی ہے؟ لکیر کے فقیر بن کے تم نے گواہیاں دے دی؟ بصیرت چلتی ہے اللہ کے ہاں، بصیرت، اندھیر نگری نہیں چلتی، دلیل و برہان چلتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے، کوئی بھی نظریہ بنانے سے پہلے، کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی سوچ متعین کرنے سے پہلے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل پہ انسان اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنی سوچیں، اپنے مناہج، اس کا دار و مدار اور جو بنیاد ہے وہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ وہ دلیل کی بنیاد پہ۔ لکیر کا فقیر نہیں، سنی سنائی کے پیچھے ہے، بھیڑ چالنی جس طرح یہاں ہے، سنا ہے، یہاں 99% ایسی جو ہے نا لوگوں کی اکثریت ہے جو سنی سنائی کے پیچھے چلتے، بس اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اشاہدو، کیا یہ حاضر اور موجود تھے؟ خلقہم، فرشتوں کی تخلیق کے وقت، ان کی پیدائش کے وقت۔ ستکتب شہادتہم، ابھی ان کی گواہیوں کو لکھا جائے گا جو یہ گواہیاں دیتے ہیں۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم نے ایک ایک بول بولا ہے، ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی زبان سے جو بول نکلتا ہے اس کو لکھنے والے فرشتے ہیں جو فی الفور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسان پہلے تولے پھر بولے، عقائد و نظریات و معاملات ہو، ایک ایک بول اور ایک ایک جملہ انتہائی سوچ سمجھ کے انسان کو اپنی زبان سے بولنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے اور بول کے بھول جاتا ہے، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ، اسے اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یلقی الیہ سخطہ الی یوم یلقا، کہ اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنتیں قیامت تک پڑتی رہتی ہیں کسی ایک بول کی وجہ سے۔ اس لیے انسان احتیاط کے ساتھ بولے جب بھی بولے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے مکے والے، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جو ان کے بزرگوں کی مورتیاں اور ان کے مجسمے تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنی عبادت کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل سہارا تقدیر کو بنا رہے، تقدیر کو کہتے ہیں اگر ان کی عبادت غلط ہوتی، وہ کہتے ہیں ان کی عبادت صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں وقالو لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا تو ما عبدنا، ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔
اگر ان کی عبادت غلط ہوتی تو اللہ ہمیں روک دیتا. اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. تو ہم جو اتنا عمل کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. تقدیر کو انہوں نے سہارا بنایا. یہ گمراہ لوگوں کا وتیرہ چلا آ رہا ہے پہلے سے بھی، رب بھی ہے کہ وہ اپنی گمراہی پر، اپنی جہالتوں پر، اپنی سستیوں پر، اپنی نالائکیوں پر، اپنی بغاوتوں اور اپنی نافرمانیوں پر سہارا کس کو بناتے ہیں؟ تقدیر کو. جس طرح آج کوئی جرائم کرتا ہے وہ کہتا ہے غلط ہوتا تو میرے مقدر میں نہ لکھا ہوتا، میں نے تو وہ کیا جو میرے مقدر میں لکھا ہوتا، میں وہ عمل کرتا ہوں جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو سہارا کس کو بنا رہے ہیں؟ تقدیر کو بنا رہے ہیں، تقدیر کو بطور سہارا پیش کر رہے ہیں. اللہ کے ان کے پاس تقدیر کا علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے. ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس کا، من علم کوئی علم. یہ تقدیر کو سہارا بنا رہے، تقدیر کے بارے میں انہیں علم ہی کوئی نہیں ہے کہ تقدیر چیز کیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندے سے اللہ وہ کروا رہا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. وہ اللہ کی پسند نہیں ہے. پسند اور ہے، مشیت اور ہے. اللہ کی رضا اور ہے اور اللہ کی مشیت اور ہے. اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اس کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اس کی بغاوت کرنے والا نہ ہو. یہ اللہ کی پسند ہے. اللہ اطاعت پر راضی ہوتا ہے، اللہ نافرمانی پر راضی نہیں ہوتا. اللہ فرما برداری پر راضی ہوتا ہے، اللہ ناشکری پر اور کفر پر راضی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی رضا تو یہ ہے. ہاں باقی رہی بات مشیت کی، مشیت وہ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے. جو راستہ جو اپنانا چاہتا ہے اس راستے پہ اللہ اس کو چلا دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے. یہدی من یشاء، یہ مشیت ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے. یہ اللہ کی مشیت ہے. مشیت یہ ہے جس راستے کو انسان اپنے لیے چنتا ہے اللہ اس راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی مرضی کرنی ہے. یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے. رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ اللہ کی کا ہر بندہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو. تو کافروں نے اپنے شرک کی دلیل کیا پیش کی؟ یہ پیش کی کہ اگر اللہ یہ غلط ہوتا تو اللہ ہم سے شرک نہ کرواتا. اللہ کروا رہا ہے نا. وقالو، اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا تو ما عبدناہم، ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس کے بارے میں علم، کسی قسم کا کوئی علم، علم کی رتی بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ بالکل جاہل ہے. انہم، نہیں ہے یہ الا یخرسون، مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں. یہ ڈگوسلے لگاتے ہیں. ڈگوسلے، یہ ڈگوسلے ہی ہے نا. مشرک شرک پر جو دلیلیں پیش کرتا ہے وہ ڈگوسلوں کے سوا، اٹکل پچو کے سوا کچھ نہیں. انہم، نہیں ہے وہ الا یخرسون، مگر اندازے لگاتے. آسان میں اس کا لفظ کیا ہے؟ یخرسون، اندازے لگاتے ہیں صرف. یہ ان کے اندازے ہیں، اندازے، اٹکل پچو، ڈگوسلے، یہ اس کا معنی بنتا ہے. ان کے پاس حقیقی علم کوئی نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبل، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے من قبل، اس سے پہلے. یہ جو سوچ اور نظریہ انہوں نے اپنایا ہے اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ رحمان کی جو انہوں نے بیٹیاں بنائی اس کی کیا دلیل ہے؟ یا تقدیر کو انہوں نے سہارا بنایا، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ وہ دلیل اور ثبوت تو کتاب ہی بن سکتی ہے نا. اللہ کی کتاب حجت ہے، کتاب اللہ.
دلیل کتاب اللہ ہے جو دو صورتوں میں ہے، قرآن کی صورت میں اور پیغمبر کی حدیث کی صورت میں۔ یہ کتاب اللہ ہے، ایتنی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ۔ دلیل یا قرآن سے مانگی جائے گی یا پیغمبر کی حدیث سے مانگی جائے گی۔ یہ دو چیزیں دین کا سرچشمہ ہے، دو چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن کا فرمان ہے، آپ کی سنت اور حدیث ہے۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم، پس وہ، بھی اس کتاب کو مستمسکون، تھامے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب اتری ہوئی ہے؟ کوئی وہی ایک ان کے پاس ہے جس کو انہوں نے تھامے ہوئے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنائے ہوئے؟ ان کے پاس ان یتبعون الا الظن، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، صرف اور صرف گمان ہے۔ ان یتبعون الا الظن، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن کیا؟ یہی اٹکل پچو ظن ہے، ڈھکوسلے ان کا ظن ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج بھی آپ ان مشرکوں کو چیک کر لیں، ان کے پاس ڈھکوسلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غیر اللہ کی جو جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مشکل کشا انہوں نے بنا رکھے ہیں، حاجت روا بگڑی بنانے والے بنا رکھے ہیں، انہوں نے غوث اعظم بنا رکھے ہیں، انہوں نے دستگیر بنا رکھے ہیں، انہوں نے مختار کل بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان یتبعون الا الظن، ظن کی پیروی کرتے، انہم الا یخرصون، ان کے پاس ڈگوسلو اور اٹکل پچو کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غوث اعظم ہونے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے؟ کوئی پیش نہیں کر سکے۔ اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کو غوث اعظم بنایا ہی نہیں ہے، یہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ یہ جتنی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جتنی قبروں والوں کی نظر و نیاز دیتے ہیں، کیا دلیل لے کر آئیں گے؟ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے مخلوق کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف وہ نام ہے جو انہوں نے خود رکھے ہیں، انہوں نے خود بنا لیے ہیں، کسی کو دستگیر، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو کوئی نام انہوں نے دے دیا، کسی کو کوئی نام دے دیا، اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے؟ من قبل ہی، اس سے پہلے، کیا پہلی شریعتوں میں کوئی کتاب ایسی اتری ہے جس میں اللہ نے یہ نظریات اتارے ہوں؟ فہم بھی مستمسکون، جس کو یہ تھامے ہوئے ہیں، کوئی دلیل کا ہے جس کو تھاما انہوں نے؟ کیونکہ صرف کتاب و سنت ہی ہے جس کو تھامنے کا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو صرف کتاب و سنت کو تھاما جا سکتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر صاحب وحی دیتا ہے اس کو لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل نہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، بل قالو، بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کوئی کتاب پیش نہیں کی، کوئی علم پیش نہیں کیا، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ کوئی دلیل آج تک کوئی مشرک پیش نہیں کر سکا، کوئی بھی، اور قیامت تک کوئی پیش کر بھی نہیں سکتا، قیامت تک کوئی اس دلیل نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اتاری نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ اللہ نے کوئی دلیل غیر اللہ کی نہیں اتاری۔ اللہ ہے اکیلا، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنی ذات میں
وہ اپنی عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ تو نہ آج تک کوئی مشرک دلیل پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا، تو پھر کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، پہلے مشرکوں نے بھی، آج کے بھی یہی کہتے ہیں، بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا، دلیل کیا ہے؟ یہ جو تم میلوں ٹھیلوں پہ جاتے ہو، مزاروں پہ جا کے جھکتے ہو، نظر و نیاز چڑھاتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، غیر اللہ کو رکوع کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، کیا دلیل ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، علی امت، اس طریقے پر، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا۔ مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے آئے ہیں، ان کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں، بس دلیل جب ان سے پوچھی گئی ہے اس کی کوئی دلیل ہے تو دلیل کوئی نہیں، دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ آج بھی سروے کر لو، ایک ہی جماعت ہے اللہ کے فضل سے، اس زمین کی پشت پر، آسمان کے چھت کے نیچے ایک ہی جماعت ہے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو قرآن کی آیت پیش کریں گے یا پیغمبر کی حدیث پیش کریں گے، اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی دلیل کتاب و سنت سے پیش کریں گے، وہ اہل الحدیث جماعت ہے۔ اس کے سوا جتنے پوچھو کیا، بزرگوں سے یوں سنا تھا، بزرگوں نے کہا تھا، بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں نے کہا ہے۔ ان کی گفتگو کا آغاز بھی جب ہوتا ہے تو وہ بزرگوں سے ہوتا ہے، بزرگوں نے ایسا کہا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، اماموں نے ایسا کہا تھا، بڑوں نے ایسا کہا تھا، اکابر نے ایسا کہا تھا، یہ ان کے جوابات ہیں۔ دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے ان کے پاس۔ بلکہ قال، انہوں نے کہا، انا وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ، پر، آثارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر، ان کے آثار پر، مہتدون، چلتے جائیں گے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، ہم ان کی پیروی، دلیل کی پیروی نہیں، دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں، ثبوت ہے ہی نہیں، کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا تھا۔ اللہ نے اس بات کو کتنے مقامات پہ بیان کیا، اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب انہیں کہا جاتا آ جاؤ اللہ کی وحی کی طرف، آ جاؤ کتاب و سنت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے ائمہ اور اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں اور اپنے مفتیوں اور اپنے اکابرین کے وہ پیروکار بن گئے۔ حالانکہ اسلام میں آباء و اجداد ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں تو جاہل آباء و اجداد کے بارے میں اتری ہے، تم بزرگوں پہ اور ولیوں پہ فٹ کر دیتے ہو، تم ائمہ پہ فٹ کر دیتے ہو، تم اماموں اور فقہاء پہ فٹ کر دیتے ہو۔ بھائی وہ فقہاء ہوں، ائمہ ہوں، بغیر دلیل کے کسی کی پیروی نہیں ہے، دلیل کی پیروی ہے، دلیل کی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، علماء کی بھی بات ماننی ہے تو وہ جس کی دلیل ہو، دلیل سے بات مانی جائے گی، چاہے فقہاء ہوں، چاہے اتقیاء ہوں، ائمہ ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں،
جتنے بھی گدی نشین ہو دلیل پیش کریں گے تو اس کی ویلیو ہے، دلیل نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بات دلیل کی ہے، اللہ نے بزرگوں کی بات بھی کی ہے قرآن میں، صرف آباء و اجداد کی تو نہیں کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، صرف اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کس فقیہ کی فقاہت اتری ہے؟ کسی فقیہ کی فقاہت نہیں، اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اترا ہے، بس دو چیزیں اتری ہیں، اس کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لو اولیاء کی بات بھی آ گئی، اللہ نے تو اولیاء کا نام لے دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ بزرگ کریں، اس کا ترجمہ دوست کریں، اس کا ترجمہ بیلی کریں، جو بھی کریں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اللہ کی وحی اور شریعت کے مقابلے میں بزرگوں کی پیروی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اما العالم فلا تقلدوہ دینکم، یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ صحابہ کرام نے علماء کی تکلیف سے بھی روکا ہے، علماء کی تکلیف سے، صرف یہ نہیں آباء و اجداد کی تکلیف ہے۔ اما العالم فلا تقلدوا دینکم، اپنے دین میں عالم کی تقلید بھی نہیں ہے۔ تو یہ طبرانی اوسط میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ علماء کی تقلید بھی نہیں ہے، لیکن علمی ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے اماموں کی تقلید پیش کرتا ہے، ہر بات میں کہتا ہے نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ ببانگ دول، کہتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں تو اس کا قول چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث نہیں چاہیے، قرآن اور حدیث نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے امام کا قول چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ صرف بزرگوں اور آباء و اجداد کی تقلید ہے، تقلید کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ابو بکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب اور جناب عثمان غنی اور جناب علی المرتضی، ان ہستیوں سے عظیم ہستیاں تو مخلوق امت میں پیدا نہیں نہ ہوئی، جب ان سے دلیل مانگی گئی ہے، جناب صدیق سے دلیل مانگی گئی ہے، جب جناب فاروق سے دلیل مانگی گئی ہے، جناب علی المرتضی اور جناب عثمان سے دلیل مانگی گئی، تو پھر اور کون ہے جس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیا جائے؟ دلیل کے بغیر وہ ان نفوس قدسیہ کی بات کو بھی دین نہیں مانتے تھے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتع سے روک دیا تھا، تو کیا صحابہ نے مان لیا تھا ان کا فتویٰ؟ نہیں مانا تھا، اوروں کو چھوٹے بیٹے نے نہیں مانا تھا، بیٹے نے وہ حج تمتع کر رہا تھا، کسی نے کہا عبداللہ تم حج تمتع کر رہے ہو، تمہارے باپ نے منع کیا ہے، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کیا شریعت حل نازلت شریعت علی ابی عمر، کیا شریعت میرے باپ عمر پہ نازل ہوئی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے؟ کیا شریعت تو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی نے حج تمتع کو جائز کیا ہے۔ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے جو حج تمتع سے منع کرے؟ کیسی دلیل ہے؟ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے منہج کہ من ابی، کہا میرا باپ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اگر ہوتے تو ہم عرض کرتے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا باپ وہ ہے کہ جس گلی میں چلتا تھا شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ باپ ہے جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب کلام کرتا ہے تو اللہ رب العزت عمر بن خطاب کی زبان پہ حق کو جاری کر دیتا ہے۔
یہ تو مقام کسی امام کو نہیں ملا، کسی فقیہ کو یہ مقام نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرَ، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ تو مقام کسی فقیہ اور کسی امام کو نہیں ملا۔ تو جب اس ہستی کی تقلید نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے جب اس کی بات نہیں مانی جا سکتی تو پھر اور کون ہے؟ اور کسی کی کیا حیثیت اور کسی کی کیا ویلیو ہے؟ تو تقلید کسی کی نہیں ہے، دلیل کی پیروی ہے، صرف دلیل کی، کتاب و سنت کے ثبوت کی پیروی ہوگی بس۔ بل قالوا وجدنا آبانا، جب دلیل مانگی جاتی ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا، ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے نشانات پر، ان کے نقش قدم پر، مہتدون، چلنے والے ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، پیغمبر تجھ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، امیروں نے، مالدار طبقے نے کیا جواب دیا؟ الا، مگر کالا، کہا، مترفوہا، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے پایا، اس طرح عمل کرتے پایا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر، مقتدون، اقتداء کرتے چلے جائیں گے، پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ ہم تو ان کے نقش قدم پر پیروی کرتے چلے جائیں گے، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے بس۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا تقلید کا سہارا لیا ہے تو خوشحال لوگوں نے لیا۔ جتنے بھی سردار ہوتے ہیں نا، غریب طبقہ پھر بھی سوچ میں پڑ سکتا ہے، لیکن جو خوشحال طبقہ ہے، جن کی صدارتیں ہیں، چدراٹیں ہیں، جنہیں پتہ ہے اللہ کی وحی کو مان لیا تو صدارتیں چلی جائیں گی، چدراٹیں چلی جائیں گی، اقتدار چلے جائیں گے، بادشاہتیں چلی جائیں گی، انہوں نے اللہ کی وحی کو نہیں مانا، انہوں نے سارا کیا پیش کر دیا؟ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پیش کر دی۔ اب دیکھیں کہ فرعون کو سمجھ آ گئی تھی، کیوں نہیں اس نے ماننا تھا؟ اس کی بادشاہت جاتی تھی۔ ابو جہل، اسے پوری سمجھ تھی، کیوں نہیں اس نے مانا؟ اس کی بادشاہت کا مسئلہ تھا، اس کی بادشاہت چلی جانی تھی۔ صرف اپنی بادشاہتوں کو، اپنے چدراٹوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ شریعت کو مانتے تو انہیں شریعت کے ماتحت ہونا پڑنا تھا، شریعت کا تابع ہونا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ایسا نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ، نہیں ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی بھی نذیر، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، اس طریقے پر، اس منہج پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے۔ قالا، پیغمبر نے آگے کیا جواب دیا؟ ہر بستی کے پیغمبر نے آگے سے کیا بولا؟ قالا، کہا، اولو جئتکم بأہدی، اگرچہ میں تمہارے پاس لایا ہوں، بأہدی، زیادہ ہدایت، ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد کسی طریقے پر چل رہے ہیں، تو میں اگر وہ طریقہ لاؤں، وہ دین پیش کروں، وہ منہج پیش کروں، وہ راستہ بتاؤں جو تمہارے آباء و اجداد کے راستے سے زیادہ ہدایت والا ہے،
زیادہ اچھا ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ دلیل والا ہے۔ اولو جئتکم، اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بھی اہدا، زیادہ ہدایت والا، مما، اس سے وجدتم علیہ، جس پر تم نے پایا ہے، جس پر تم نے پایا ہے آباکم، اپنے آباء و اجداد کو، جس طریقے پر، جس راستے پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ عمل کر رہے تھے، اگر میں اس سے زیادہ ہدایت والا راستہ تمہیں دکھاؤں، زیادہ ہدایت والا عمل تمہیں بتاؤں، تو پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگو گے، تم میری بات نہیں مانو گے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے، ہم اس کا انکار کرتے۔ یہ خطرناک روش ہے جو مقلدین کے اندر سرات کر چکی ہے، اور شروع سے لے کر مقلدین کا یہ رویہ اور یہ شیوا چلا آ رہا ہے۔ آج آپ ان کے پاس سامنے دلیل پیش کر دیں، 20 آیات پیش کر دیں، پیغمبر کی حدیثیں پیش کر دیں، وہ نہیں عمل کریں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نہیں پایا۔ بخاری کا انکار کر دیں گے، مسلم کا انکار کر دیں گے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا انکار کر دیں گے۔ آپ انہیں 20 صحیح بخاری کی حدیثیں پیش کریں، کتاب کھول کے، صحیح مسلم پیش کریں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی پیش کریں، قرآن کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں، قرآن کھول کے صاف انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے ایسا نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تقلید بہت بڑا سبب ہے جو حق کی قبولیت کے سامنے ایک حائل رکاوٹ ہے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ تقلید ہے، تقلید بہت بڑی تباہی ہے۔ اس لیے تو اسلاف نے کھل کے کہا ہے کہ تقلید جہالت ہے، تقلید آفت ہے، تقلید مصیبت ہے۔ حتیٰ کہ کئی وہ علماء جن کو یہ حنفی علماء کہتے ہیں، امام طحاوی جیسے، انہوں نے کھل کے لکھا ہے حل یقلد الا عصبی اور غبی۔ میزان الاعتدال میں امام زابی لائے امام طحاوی کا قول، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، کسی نے کہا امام ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ نہیں ہے، آپ نے کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے مقلد سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ہم تو مقلد سمجھتے تھے۔ انہوں نے تب کہا حل یقلد الا عصبی و غبی، کہا میں کو پاگل ہوں؟ تقلید تو پاگل کرتا ہے، جہل کرتا ہے۔ یہ امام طحاوی ہیں جن کو یہ حنفی کہتے ہیں، تو یہ اس کی آفتوں کو وہ بھی سمجھتے تھے۔ جو منصب مزاج لوگ تھے انہوں نے تقلید نہیں کی، انہوں نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے۔ آج جو ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ لعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے اس پر ریت کے ذرات کے برابر لعنتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے تو اپنے شاگرد نہیں مانتے تھے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف نے کتنے فتووں میں اپنے امام سے اختلاف کیے، انہوں نے تقلید نہیں کی۔ آج یہ ڈٹائی کے ساتھ ایک امام کی طرف لوگوں کو جوڑنا شروع ہو گئے۔ بھی 1400 سال میں کیا ایک ہستی تھی نبیوں کے بعد جس کی تقلید کا اللہ نے حکم دینا تھا؟ کسی نے امام ابو حنیفہ کو بنا لیا، کسی نے امام مالک کو، کسی نے امام شافعی کو، کسی نے احمد ابن حنبل کو۔ ان ہستیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی ہستی کو یہ حق ہوتا تو ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتا، جناب فاروق کو حاصل ہوتا، جناب عثمان، جناب علی کو حاصل ہوتا۔ ان کے نام پر مذہب بنتے، ان کے نام پر۔ لیکن جاؤ دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، کوئی مذہب آج دنیا میں جناب ابو بکر صدیق کے نام پہ کوئی مذہب دنیا میں رائج نہیں ہے کہ صدیقی فرقہ ہو دنیا میں، کوئی فاروقی ہو، کوئی عثمانی ہو، کوئی علوی ہو، کوئی نہیں۔ تو یہ ڈٹائی کے ساتھ اندھی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے
فرقے بنا لیے اور اپنے اپنے مذہب بنا لیے، اپنی اپنی ٹولیاں بنا لی، امت کو تقسیم کر دی، اور نعرہ کیا مارتے پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعوت امت کو جوڑنے کی ہے۔ یہ جوڑنے کی دعوت ہے؟ وہ عقل کے اندھو، یہ امت کو جوڑ رہے ہو کہ امت کو توڑ رہے ہو؟ امت یہ کیسے جڑے گی؟ امت امام ابو حنیفہ کی تقلید میں جڑے گی؟ امت امام مالک کی تقلید میں جڑے گی؟ نہیں، امت اگر جوڑ سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک نقطے پہ جوڑ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو محمدی بناؤ، بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بناؤ، صرف اس نقطے پر امت جوڑ سکتی ہے۔ یہ آج امت کو جوڑتے پھرتے ہیں، یہ کسی اور کو بیوقوف بنائے، بہت ان کو بیوقوف مل گئے ہیں جن کو انہوں نے بیوقوف بنا لیا کہ ہم تو جوڑ رہے ہیں جی، یہ توڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ توڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ حدیث کی طرف آ جاؤ۔ ہماری دعوت صرف قرآن اور حدیث کی ہے، یہ جوڑنے کی دعوت ہے، یہ توڑنے کی دعوت۔ پوری امت کو متحد اور متفق کرنے کا فارمولہ صرف ایک ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف آپ بلائیں، امت کٹھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قال اولو جئتکم باہدا، کہا اولو جئتکم، اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بھی اہدا، زیادہ ہدایت والی بات، مما اوسے وجدتم علی آبانا، آباکم، جس پر تم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، پھر بھی نہیں پیروی کرو گے تو کیا جواب دیتے؟ قالوا انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بھی، جس چیز کو بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں پس پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا، انہیں مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آبا و اجداد کی تقلید، اللہ نے دنیا میں ان کو عبرتناک سزائیں دی۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا حق کو جھٹلانے والوں کا۔ جب ان کے پاس حق آیا تھا انہوں نے جھٹلا دیا، پھر اس کا انجام کیسا ہوا۔